السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے تمام ناظرین ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ میں ہوں آپ کا خادم اشرف العلماء محمد وقار الحسن چشتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علامہ قاری وقار الحسن چشتی۔ ناظرین کرام، ایک بڑا ہی پیارا، بڑا ہی خوبصورت سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا الحمدللہ، جو آپ تمام ویوز کی محبت سے جاری اور ساری ہے اور شروع ہے۔ وہ سلسلہ یہ تھا کہ جتنے بھی ماضی قریب کے اندر ہمارے بزرگ نامور علماء شیوخ الحدیث گزرے ہیں، ان کے نایاب، ان کے لاجواب بیانات اور ان کی پیاری اور خوبصورت آوازیں، میرے دل کے اندر یہ چاہت تھی، یہ خواہش تھی کہ آپ تک ان کی خوبصورت آوازیں، ان کی خوبصورت خطابات جو صرف قرآن حدیث کی روشنی میں کیے گئے تھے وہ آپ تک پہنچائے جائیں۔ تو الحمدللہ اللہ نے کرم فرمایا، اس کے اندر کافی حد تک ہم کامیاب رہے، اور بالخصوص شیخ الحدیث اشرف العلماء فاتح مناظر جنگ شیخ الحدیث علامہ محمد اشرف صاحب سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بے شمار بیانات میں اپلوڈ کر چکا ہوں اسی چینل کے اوپر۔ تقریباً 300 سے زائد بیان الحمدللہ ہم اپلوڈ کر چکے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری اور ساری ہے۔ تو اس سلسلے کو مزید آگے چلاتے ہوئے آج آپ جو بیان سنیں گے وہ بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی خوبصورت بیان ہے بسلسلہ سوالات و جوابات شیخ الحدیث علامہ محمد اشرف صاحب سیالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا جو سوال و جواب کا سلسلہ ہے وہ ہم نے شروع کیا تھا، تقریباً اس کی 33 قسطیں ہمارے اسی چینل کے اوپر اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ آج 34ویں قسط ہے، تو آپ کو ہم سنانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ جو لوگ سوال کرتے تھے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیتے تھے، تو آپ ذرا یہ بیان سنیں، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ مکمل یہ ہمارا بیان سنیں گے، سن کر پھر اپنی محبتوں کا اظہار لازمی کریں۔ اور انشاءاللہ ہمارے اسی چینل کے اوپر روزانہ مغرب کے بعد شیخ الحدیث علامہ محمد اشرف صاحب سیالوی علیہ رحمت اور مفتی شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شوکت علی سیالوی صاحب، دیگر ہمارے بزرگان دین، خطیب پاکستان علامہ محمد شفیع اکاڑوی صاحب، شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی صاحب، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب علیہ رحمت، یہ محبت کی بات انشاءاللہ ہر روز آپ سے ہوتی رہے گی۔ ان کے بیانات روزانہ انشاءاللہ ہمارے چینل کے اوپر اپلوڈ ہوں گے، تو آپ تمام دوست ضرور سنیں اور اپنی محبتوں کا اظہار۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ 2 بجے یہاں قبلہ شاہ صاحب تو تشریف لا چکے تھے، شیخ الحدیث صاحب بھی جلدی تشریف لائے تھے، آپ تاخیر سے تشریف لائے ہیں، 20-25 منٹ پروگرام دیر سے شروع ہوا، تو آپ 2 بجے سے پہلے یہاں پہنچ جایا کریں۔ گر جدا بینی ز حق تو خواجہ را، گم کنی ہم متن ہم دی باجا را۔ جس وقت تو نے رسول گرامی اور خواجہ کائنات کو اللہ کی ذات سے جدا کیا تو تیرا دین ایمان بھی گیا اور اسلام بھی گیا، عبادات بھی گئی، ہر چیز تیری تباہ ہو کے رہ گئی۔ اور وہی رومی علیہ رحمت فرماتے ہیں، چوں تو ذات پیر را کر دی قبول، ہم خدا در ذات شامد ہم رسول۔ جب کوئی کامل پیر ہو، ایک تو ہے نا ویسے بنے بنائے بناسپتی، اللہ ان سے بچائے، رہزنان شریعت اور رہزنان دین ہیں، جو صحیح معنوں میں عالم ہو، پھر باعمل ہو، پھر مجاہد ریاضتیں کرے، نہ کوئی مستحب کام اس سے چھوٹنے پائے، نہ ہی کوئی مکروہ تنزیج ہے، قصداً اس کا ارتکاب کرے، تو اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ صحیح پیر ہیں۔ تو ان کی بیعت کے بعد رومی علیہ رحمت کیا فرماتے ہیں، چوں تو ذات پیر را کر دی قبول، ہم خدا در ذات شامد ہم رسول۔ ایسے پیر کی بیعت میں رسول پاک کی بیعت بھی ہوگی اور اللہ رب العزت کی بیعت بھی ہوگی۔ تو معاملات کے لحاظ سے وہ وحدت بیان کر رہے ہیں، تو رسولوں کو گھسیٹ کے غیر حق میں لے جانا اور تیغ لا سے ان کو بھی قتل کرا دینا، یہ عجیب توحید ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے عرش پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھوایا ہوا ہے کوئی نہیں۔ آدم علیہ السلام میں جو ہی روح پھونکی گئی اور ان کی آنکھیں کھلیں تو عرش کے
پائے پر جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا دیکھا، ساتھ ہی محمد رسول اللہ لکھا ہوا نظر آیا، تو پھر جب معافی مانگتے مانگتے عرصہ گزر گیا 300 سال تقریباً، اور معافی کا اعلان اللہ کی طرف سے نہ ہوا، تو بالآخر کیا کہا؟ اللہم اغفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے محمد کریم علیہ السلام کا صدقہ بخش دے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اب بخشش تو یقینی ہو گئی تیری، لیکن یہ ڈھنگ تجھے کس نے سکھلایا؟ یہ طریقہ کس نے بتلایا؟ عرض کیا جب تو نے مجھ میں روح پھونکی اور مجھ میں حیات آئی، میں نے آنکھیں کھولی تو تیرے عرش کے پائے پر جہاں لا الہ الا اللہ لکھا دیکھا، ساتھ ہی محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، اس دن سے میں نے سمجھ لیا، یقین کر لیا کہ اللہ رب العزت کو اگر سب سے کوئی پیاری ذات ہے تو محمد رسول اللہ کی ہے، جن کے نام نامی کو اپنے نام اقدس کے ساتھ اور جن کی رسالت کے اعلان کو اپنی الوہیت کے اعلان کے ساتھ اس نے شامل کیا ہوا ہے۔ اس لیے میں نے یہ وسیلہ پیش کیا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ صدقت یا آدم لولا محمد لما خلقت ہوگا، اے آدم تو نے ٹھیک کہا، اگر محمد کریم علیہ السلام نہ ہوتے میں تمہیں پیدا ہی نہ کرتا۔ تو اپنے عرش پر وہ محمد رسول اللہ لکھواتا ہے، تو اگر اس کی وحدانیت کا تقاضا ہی یہ ہو کہ تیرے لا سے ہر چیز کو قتل کر دیا جائے، وہ میں انبیاء کے اولیاء کے، تو پھر وہ اپنے عرش پر کیوں لکھواتا ہے محمد رسول اللہ؟ پتا چلا غیر حق وہ ہیں جو حق سے جدا کریں، جو دور لے جائیں وہ غیر حق ہیں، اور جو حق سے واصل کریں وہ غیر نہیں ہے، بلکہ وہ من اللہ الی اللہ رسول اللہ نبی اللہ کی شان کے مالک ہیں۔ تو غیر وہ ہے جو دور کرے، جدا کرے، جو حجاب بنے، رکاوٹ بنے۔ یہ حجاب اور رکاوٹ نہیں بنتے ہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی ذات تک وصل کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی لیے علامہ سید محمود آلوسی علیہ رحمت نے فرمایا کہ یہ لوگ زندیق ہیں، ملحد ہیں، بے دین ہیں۔ وہ رسول جو اللہ رب العزت کی ذات تک رسائی کا ذریعہ ہے، ان کو حجاب کون مان سکتا ہے؟ کیا کوئی مان سکتا ہے کہ گورنر صدر کے لیے حجاب ہے، یا کمشنر گورنر کے لیے حجاب ہے، یا ڈی سی کمشنر کے لیے حجاب ہے؟ وہ تو ان کے نمائندے ہیں، ان کے کارندے ہیں، ان کے احکام کے پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور لوگوں کی عرضداشتیں یہ اوپر پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ تو ان وسائل کو حجاب کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ اور یہی حقیقت قرآن کی آیت بیان کر رہی ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو تم سے بیعت کر رہے ہیں وہ فقط اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اگر دوئی ہوتی احکام کے معاملے میں، اللہ یہ کیوں فرماتا کہ وہ فقط اللہ سے بیعت کر رہے ہیں؟ تو پتا چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ اللہ رب العزت کے دستے کرم میں ہاتھ دینا ہے، کیونکہ آپ ذریعہ وصل ہیں، جس کی آپ تک رسائی ہوگی آپ اسے اللہ تک واصل کر دیں گے۔ تو جو وصل کے ذریعے ہیں ان کو حجاب سمجھنا یہ بے دینی ہے، یہ الحاد ہے، یہ توحید نہیں ہے۔ توحید یہی ہے خدا کو خدا سمجھا جائے، رسول کو رسول سمجھا جائے۔ تو میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو اس کو شرک کہہ دیا جاتا ہے۔ ہم رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ تو نہیں کہہ رہے۔ یہ عجیب بات ہے، ہم نے کہا رسول اللہ اور وہ بن گئے اللہ۔ جب ہم یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ کے رسول، نمائندے، اللہ کے ماتحت، اس کے عبد یہ مان رہے ہیں، پھر وہ اللہ کیسے بن گئے؟ تو یہ کہنا کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، تو یہ پھر نماز میں بیٹھ کے السلام علیکہ ایھا النبی یہ پڑھنا پکارنا ہے کہ کوئی؟ اور یہ پکار کس نے سکھلائی؟ خود نبی کریم علیہ السلام نے سکھلائی۔ اور خلفائے راشدین چاروں خلفاء رضی اللہ عنہم نے ممبر پہ بیٹھ کے جمعہ کے دن مجمع عام میں جو نئے مسلمان ہونے والے ہوتے ان کو التحیات سکھلاتے تو یہی سیغے سکھلاتے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر یہ مسجدوں کے اندر ہی یا ایھا النبی پکارا جا رہا ہے، تو کیا رسول پاک کو اس آیت کی سمجھ کوئی نہیں آئی؟ خلفائے راشدین کو اس آیت کا معنی سمجھ کوئی نہیں آیا؟ تو فلا تدعوا مع اللہ احد کا مطلب یہ ہے کہ غیر کو خدا مان کے اس کی پوجا مت کرو، جس طرح کہ مسجد حرام کے اندر یہ بت رکھ کے ان کی پوجا کی جا رہی تھی، 360 بت رکھے ہوئے ہیں
اور ان کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الہ کسی کو سمجھ کے مت پکارو، من یدعو مع اللہ الہا آخر فلا برہان لہ بہ، جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ مانتا ہے تو اس کا یہ نظریہ بے بنیاد ہے، لغو اور غلط ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو رسول ماننا اور بات ہے، الہ ماننا اور بات ہے۔ بحیثیت رسول کے آپ کو پکارنا اور آپ کو کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنا، اس میں کیا جرم ہے؟ علامہ حسین احمد مدنی دیوبند کے علماء میں سے ایک اہم مقام رکھنے والے ہیں، وہ شعب ثاقب میں کہتے ہیں کہ 5 صورتوں میں یا رسول اللہ کہنا جائز ہے۔ کوئی خوشی میں کہے یا رسول اللہ جائز، کوئی غمی میں کہے یا رسول اللہ جائز، تو پھر ناجائز کا جب سویا ہوا ہو یا بے ہوش ہو۔ اسی طرح درود کے اندر کوئی کہے یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی جائز۔ کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ میری آواز کو پہنچا دے گا، پھر بھی جائز ہے۔ کوئی خود اتنا پہنچا ہوا ہو کہ مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، سینکڑوں میل دور سے وہ اپنی عرضیں خود براہ راست روضہ پاک میں پہنچا سکتا ہو اور بدنی کثافت اس کے لیے رکاوٹ نہ بنے اپنی عرضیں پیش کرنے میں، اس کے لیے بھی جائز ہے۔ یہ کتنا عجیب معاملہ ہے کہ اگر امتی اتنا پہنچا ہوا ہو سکتا ہے کہ وہ سینکڑوں ہزاروں میل دور سے براہ راست اپنی عرضیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا سکتا ہے، تو نبیوں کے نبی میں ذاتی طور پر خدا داد اتنی پاور اور طاقت نہیں ہے کہ وہ کمزور امتیوں کے احوال معلوم بھی کر لیں، ان کی فریادیں سن بھی لیں اور ان کی مشکل کشائی کے لیے اللہ رب العزت سے التجا بھی کر دیں اور دعا کے ذریعے اس کی مشکل کشائی بھی کر دیں یا نگاہ فرما کے اس کی مشکل کشائی کر دیں۔ اس ضمن میں آخر میں عرض کر دوں، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمت ایک وظیفہ بتلاتے ہیں، جسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت نہ ہو رہی ہو وہ کیا کرے۔ ایک یہ ہے کہ یا محمد دائیں جانب توجہ کر کے، یا احمد بائیں جانب توجہ کر کے، یا رسول اللہ دل کی طرف توجہ کر کے پڑھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے زیارت نصیب ہو جائے۔ دوسرا طریقہ انہوں نے یہ بتلایا کہ درود پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ دائیں جانب توجہ کر کے، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ بائیں جانب توجہ کر کے، اور الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ دل کی طرف توجہ کر کے، اور یہ تصور کرے کہ حضور میرے سامنے کرسی پر تشریف فرما ہے، سبز امامہ زیب سر ہے، سفید لباس زیب تن ہے اور 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن چہرہ ہے۔ اس تصور سے یہ درود پڑھتا رہے، اول تو بیداری میں، نہیں تو خواب میں ضرور نبی کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ تو اگر یا رسول اللہ کہنا، یا محمد، یا احمد، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، تو مطلب یہ نکلا کہ جب تک ایمان ہے تو زیارت نبی پاک نہیں کرا رہے ہیں، جب مشرک بن گیا تب زیارت کرا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ بحیثیت رسول کے، نبی کے، اللہ کے محبوب کے اگر آپ کو پکارا جائے اور خدا داد طاقتیں آپ میں مانی جائے کہ اللہ کی بخشی ہوئی طاقت سے آپ سن سکتے ہیں، کیونکہ آپ فرماتے ہیں ارا ما لا ترون اسمع ما لا تسمعون، جو تم نہیں دیکھتے وہ میری آنکھ دیکھتی ہے اور جو تم نہیں سن سکتے وہ میرے کان سنتے ہیں۔ آسمان سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے، تم نہیں سنتے، میں سن رہا ہوں۔ فرشتے چپے چپے پر موجود ہیں، تم نہیں دیکھ رہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ اقدس وہاں سے دیکھتی ہے جہاں سے امت کی نہیں دیکھتی، کان مبارک وہاں سے سنتے ہیں جہاں سے امت کے نہیں سن سکتے۔ تو اس نیت پر کہ اللہ رب العزت کی بخشی ہوئی طاقت سے آپ میری التجا سن رہے ہیں، اگر یہ کوئی پکارے گا تو اس کے دل کا زنگ دور ہو جائے گا، آئینہ قلب صاف ہو جائے گا، نبی کریم علیہ السلام کی دوری ختم ہو جائے گی، حضوری نصیب ہو جائے گی، اور وہ جو محروم تھا زیارت سے وہ مشرف زیارت ہو جائے گا۔ تو لہذا اس سے شرک لازم نہیں آتا، یہ قرب کا ایک بہترین ذریعہ اور وسیلہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام یہ کسی ولی کے وسیلہ سے دعا مانگنا کیسا ہے؟ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک نابینا صحابی حاضر ہوا، یا رسول اللہ دعا کرو اللہ مجھے آنکھیں عطا کرے۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا کہ صبر کرو اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔
انہوں نے عرض کی حضور میں بڑا پریشان ہوں، ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں، مسجد لے جانے والا لانے والا کوئی نہیں، ٹھوکریں لگتی ہیں، زخمی ہوتا ہوں، دعا فرماؤ اللہ رب العزت مجھے آنکھیں عطا کرے۔ آپ نے فرمایا جا وضو کر، 2 رکعت نفل پڑھ اور پھر یہ دعا کر، اللہم انی اسألک واتوجہ الی نبیک محمد نبی رحمت یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فیہ۔ اس طرح دعا کر کے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، یا محمد انی توجہت بک الی ربی، اے محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم میں آپ کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اپنی اس حاجت میں کہ میری بینائی بحال ہو جائے، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، فشفع فیہ، انہیں میرے حق میں شفیع بنا، میری حاجت کو پورا فرما۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ گیا، وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے اور دعا مانگی سجدے میں گر کے، جب سجدے میں جا رہا تھا تو اندھا تھا، جب دعا مانگ کے اٹھا تو دونوں آنکھیں روشن ہو چکی تھی۔ تو خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کا حکم دیا، بلکہ اپنے ندا کا بھی حکم دیا کہ تو اس دعا کے اندر مجھے پکارنا، یا محمد انی توجہت بک الی ربی، اے محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم میں آپ کے وسیلہ جلیلہ سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ تو پہلے بے نبی کا محمد نبی رحمت وہ بھی وسیلہ آ گیا، پھر انی توجہت بک الی ربی میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، تو ندا بھی آپ کو کی گئی ہے اور وسیلہ بھی آپ کا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ یہ تو ظاہری حیات طیبہ کا معاملہ تھا۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، ایک بندہ وہاں جاتا ہے اپنے کسی کام کے لیے، تو جو خدام ہیں بارگاہ کے وہ اسے قریب پھٹکنے ہی نہیں دیتے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک عرض پہنچانے ہی نہیں دیتے، بڑا پریشان تھا۔ تو حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ سے بات کی کہ میری ایک پریشانی ہے اور خلیفہ وقت سے عرض کرنی ہے، ادھر جانے ہی کوئی نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا وضو کر، 2 رکعت نفل پڑھ اور یہ الفاظ جو ہے ان کے ساتھ تو دعا کر، پھر میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا، سفارش کروں گا۔ خیر وضو کیا، نفل پڑھے، دعا کی اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی رحمہ یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فیہ۔ یہ پڑھی اور گیا تو دربان پہلے انتظار میں تھا، یار آ بھی صحیح، بڑی دیر کر دی، کب سے میں تیرے انتظار میں کھڑا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس لے گیا، آپ نے پاس بٹھایا، جو اس کا کام تھا وہ فوراً کر دیا۔ وہ واپس آیا اور اس نے شکریہ ادا کیا، کس کا؟ حضرت عثمان ابن حنیف کا، کہ تم نے میری سفارش کی ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین نے میری بات بڑی توجہ سے سنی اور میرا کام کر دیا۔ انہوں نے فرمایا میں نے کوئی سفارش کوئی نہیں کی، میں بیٹھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ایک نابینا صحابی حاضر ہوا، اس نے اپنی آنکھوں کے لیے دعا کرنے کے بارے میں عرض کیا تو آپ نے اسے یہ دعا سکھلائی، اللہ نے اسے روشن آنکھیں دے دی، تو میں نے وہی دعا تجھے بھی سکھلا دی ہے۔ یہ اس دعا کی برکت سے تیری حاجت پوری ہوئی ہے، نہ کہ میری سفارش کی وجہ سے۔ اور یہ اہل مدینہ کا معمول تھا، انہوں نے بیٹوں کو، انہوں نے اپنے بیٹوں کو، انہوں نے آگے بیٹوں کو، تو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی وہ یہی دعا کرتے تھے، اللہ رب العزت کے کرم سے، نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے ان کی وہ مشکلیں آسان ہو جاتی تھی۔ جب سرکار آپ سکھلا رہے ہیں تو پھر اور کیا دلیل چاہیے؟ حضرت آدم علیہ السلام سب کے باپ ہیں، تو ان کی نجات خلاصی، ان کی توبہ کی قبولیت بھی ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے۔ ادھر تمہارے نبی کی یہ سنت ہو گئی، ادھر تمہارے باپ کی یہ سنت ہو گئی، اور تمہیں کیا چاہیے؟ براہ راست نہ کہنا کہ یا رسول اللہ مجھ پر کرم فرماؤ، یا غوث مجھ پر کرم فرماؤ، کیا مقام رکھتا ہے؟ براہ راست یہ کہنا یا رسول اللہ، تو براہ راست کہہ دیا جائے، جس طرح پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ رب العزت سب خزائن کا مالک ہے، اور جو کچھ بھی کائنات کے اندر ہے وہ اسی کے دست قدرت میں ہے۔
لیکن اس نے اپنے خزائن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے مباح ٹھہرا دیے، آپ کے قبضے میں دے دیے ہیں، آپ کو معزون ٹھہرا دیا ہے کہ اللہ کے خزائن میں جو چاہیں آپ تصرف کر سکتے ہیں، اور آپ کی اتباع سے جو اللہ کے کامل ولی ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اجازت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی اس نیت پہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا سے، اللہ رب العزت کے خزائن کے عطاء الہی مالک ہونے کے لحاظ سے یہ دے سکتے ہیں اور ان کی مرضی اللہ رب العزت کی مرضی ہو جاتی ہے، تو بالکل یہ جائز اور صحیح ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے اس کی کئی مثالیں قرآن سے حدیث سے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، تو اس نیت سے اگر ہو تو وہ بھی بالکل جائز اور صحیح ہے۔ مزارات پر جا کر دعا مانگنا، اس کے متعلق کیا احکام ہیں؟ مزارات پہ جا کے دعا کرنا صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ بہتر صورت ہے کہ وہاں جا کے دعا کی جائے۔ زندہ ولی کی اتنی توجہ نہیں ہو سکتی حاضری دینے والوں کی طرف جتنی کہ فوت شدہ ولی کی ہوتی ہے۔ حضرت امام زروق علیہ رحمت نے ایک عالم سے پوچھا کہ زندہ کی امداد جلدی اثر کرتی ہے اور پہنچتی ہے یہ فوت شدہ کی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لوگ تو کہتے ہیں زندہ کی امداد جلدی پہنچتی ہے، پر میرا خیال یہ ہے کہ فوت شدہ کی جلدی پہنچتی ہے۔ تو حضرت امام زروق جو شریعت حقیقت کے جامع اور مجمع البحرین ہے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا جس طرح قصیدہ ہے اسی انداز میں ان کا بھی قصیدہ ہے، انہوں نے بھی مریدین متعلقین کو یہ اعلان کر رکھا ہے، ان کنت فی دیکن و قرب و وحشت فنادب یا زروق آتے بسرعتی، جہاں بھی کسی میرے تعلق والے کو کوئی تنگی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، وہ یا زروق کہے گا تو میں فوراً اس کی مدد کو پہنچ جاؤں گا۔ تو انہوں نے فرمایا آرے زیرا کی ادھر بساط حق کست، تیری بات ٹھیک ہے، جو یہاں بیٹھ کے اللہ سے کام کروا سکتا ہے وہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچا ہوا ہے پھر کیوں نہیں کرا سکتا؟ ایک آدمی یہاں سے فون کرے گورنر کو، گورنر کام کر دے، صدر کو فون کرے، صدر کام کر دے، تو خود چل کے جائے گورنر ہاؤس یا صدر ہاؤس اور پھر سفارش کرے تو کیا وہ نہیں مانیں گے؟ تو اس لیے مزار پہ جو گیا وہ روح کے دربار پر حاضر ہے، کیوں کہ روح کا مکان بدن، بدن کا مکان قبر، تو جو قبر پہ گیا گویا روح کے دربار میں پہنچا ہوا ہے، روح ادھر اللہ کی بارگاہ میں بھی ہے، ادھر قبر کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، تو جو اس قبر پہ پہنچا وہ روح کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور روح ادھر اللہ رب العزت سے واصل ہے، تو جو یہاں بیٹھ کے بدن کی قید میں مقید ہوتے ہوئے کام کرا سکتا تھا وہ اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہوتے ہوئے کیوں نہیں کرا سکے؟ امام شافعی علیہ رحمت تبع تابعین میں سے ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں سب سے بہتر زمانہ میرا، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو تابعین تبع تابعین یہ تین دور جو ہیں یہ اسلام کے سنہری دور، بہترین افضل ترین دور ہے۔ امام شافعی علیہ رحمت تبع تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں قبر الامام موسیٰ کاظم تریاق مجرب لاجابت الدعاء، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کا مزار پاک دعاؤں کی قبولیت کے لیے وہی اثر رکھتا ہے جو سانپ کے ڈسے کے لیے تریاق اثر رکھتا ہے۔ جس طرح تریاق پہنچ جائے تو سانپ کا زہر بے اثر ختم، وہ بندہ بچ گیا، اسی طرح اگر موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے مزار پہ پہنچ جائے تو جو بھی دعا وہاں کرے گا وہ فوری طور پر قبول ہو جائے گا۔ اس لیے مزارات پہ جا کے دعا کرنا یہ بڑا بہتر طریقہ ہے، اور وہ حضرات بڑی جلدی توجہ فرماتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی حدیث کا حوالہ دیں، یہ حدیث حوالے کی محتاج نہیں ہے، یہ سب موافق مخالف سب نے لکھی ہوئی ہے، تھانوی صاحب کی نشر الطیب دیکھ لیں اس میں موجود ہے، خصائص کبریٰ دیکھ لیں اس کے اندر موجود ہے، عبرانی میں موجود ہے، اور وہ تیری کتاب قرآن پاک میں ہے ربنا ظلمنا انفسنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات آدم علیہ السلام کو سکھائے اور ان کی توبہ قبول ہوئی،
آپ نے حضرت آدم کا حضور علیہ السلام کے وسیلے سے توبہ کرنا اور قبول ہونا ثابت کیا ہے، یہ قرآن کی اس آیت سے ٹکراتی ہے، آپ کے ذہن میں ٹکراتی ہے، ادھر قرآن سے تو کوئی نہیں ٹکراتی ہے، تو ذہنوں میں تو ٹکراؤ ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں بھی لوگ پتہ نہیں کتنے ٹکراؤ کا شکار ہوتے ہیں، اللہ کے وجود کے بھی منکر موجود ہیں۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ قرآن میں صرف اتنا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کلمات سیکھے، بس اللہ رب العزت نے ان پہ توبہ اور نظر کرم فرمائی۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ قرآن میں کوئی نہیں لکھا ہوا کہ وہ ربنا ظلمنا انفسنا ہے، یہ آپ کا ذہن فیصلہ دے رہا ہے کہ وہ یہ ہی کلمات ہیں۔ قرآن میں یہ قطعاً ثابت نہیں ہے، وہاں نکرہ کر کے ذکر کیا گیا ہے، غیر معین۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، کہ آدم علیہ السلام نے کوئی کلمات رب سے حاصل کیے۔ کلمات یہ نکرہ ہے، غیر معین ہے۔ الکلمات ہوتا تو کوئی مخصوص کلمات جو آپ کہہ رہے ہو آگے پیچھے کی طرف اشارہ ہو جاتا، ذہنی ہوتا، لیکن کلمات وہاں ذکر نکرہ کیا گیا ہے۔ اب روایات کی روح سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے یہ کہا تھا اللہم اغفر لی بحق محمد و آلہ، اے اللہ محمد کریم علیہ السلام کا صدقہ اور ان کی آل کا صدقہ مجھے بخش دے۔ امام سیوطی علیہ رحمت نے 5 روایتیں اس مضمون کی خصائص کبریٰ میں ذکر کی ہے، جن میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام نامی کا وسیلہ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ لیکن اگر دونوں ہو جائیں، ربنا ظلمنا انفسنا بھی ہو جائے اور اللہم اغفر لی بحق محمد بھی ہو جائے، ٹکراؤ کیا ہے؟ اعتراف بھی کریں ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، فَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر تو نہ بخشے رحم نہ کرے تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہاں تو یہ ہے ہی کوئی نہ کہ بخش، یہاں تو صرف یہ ہے کہ اگر نہ بخشے، اگر نہ رحم کرے تو میں بڑا خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گا۔ لیکن لفظ بخشش کے لیے کیا استعمال کیے؟ یہاں کوئی نہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، فَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہمیں نہ بخشے، ہم پر رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم بڑا نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہاں کوئی ہے کہ اے اللہ بخش، اے اللہ رحم کر، یہ کوئی لفظ ہے؟ تو یہ تو دعا کے لفظ ہیں ہی کوئی نہ، جس کو تو حرف آخر قرار دے رہا ہے، اس میں تو دعا ہی کوئی۔ یہ تو ایک حتمی بات ہے کہ اللہ نہ بخشے، اللہ رحم نہ کرے تو بندہ گھاٹا پانے والوں میں ہوگا۔ یہ تو ایک حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی بخشش رحم کے بغیر چارہ کوئی نہیں، یہ دعا تو کوئی نہیں۔ اس لیے یہ سمجھ لینا کہ یہی کلمات تھے، یہ بڑی دھاندلی ہے، زیادتی ہے۔ لیکن ربنا ظلمنا کے ساتھ اعتراف بھی ہو جائے، ساتھ اللہم اغفر لی بحق محمد و آلہ ہی بھی ہو جائے، اس میں ٹکراؤ کون سا؟ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ کلمات، ایک قرات تو یہ ہے تلقا آدم من ربہ کلمات، دوسری قرات کیا ہے؟ تلقا آدم من ربہ کلمات، آدمہ کو منصوب پڑھا جائے، کلمات کو مرفوع پڑھا جائے، تو اب مطلب کیا ہوگا؟ پہنچ گئے رب کی طرف سے کلمات آدم کو۔ اب معنی یہ بنے گا، ایک یہ ہے کہ آدم نے حاصل کیے رب سے کلمات، پہلی قرات کے مطابق یہ مطلب بنا۔ دوسری قرات کے مطابق مطلب کیا بنے گا کہ پہنچ گئے، مل گئے آدم علیہ السلام کو رب کے کلمات۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ ہیں روح اللہ اور کلمت اللہ، حضرت عیسیٰ کا لقب کیا ہے؟ کلمت اللہ۔ تو پھر یہاں سینکڑوں ہزاروں عیسیٰ نبی کریم علیہ السلام کی بشریت کے پردے میں چلے جائیں تو گم ہو جائیں، پتہ ہی نہ چلے وہ کہاں غائب ہو گئے، تو نبی کریم علیہ السلام کو کلمات کہنا وجہ ہے، کیونکہ سینکڑوں ہزاروں عیسیٰ ہوں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک ذات کی برابری پھر بھی نہیں ہو سکتی، تو اگر وہ کلمت اللہ ہے تو نبی کریم علیہ السلام کلمات اللہ ہے، تو پھر آپ آدم علیہ السلام کی مدد کو پہنچے اور آپ نے ان کی بخشش کا سامان کرا۔
قرآن حکیم میں متعدد بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لے ابی ہے آذر فرمایا، اس میں کیا حکمت تھی کہ جگہ جگہ نسبت آذر کی طرف ہے؟ ٹھیک ہے کہ چچا کو باپ کہا گیا، لیکن شاید ایک دو جگہ تو آپ یہ بھی فرمایا کہ لے ابی ہے معرفہ ہے نکرہ ہے؟ معرفہ ہے۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو، پھر باپ جو کہہ دیا پھر نام بتلانے کی کیا ضرورت ہے؟ بتیرے باپ ہو سکتے ہوں، پھر تو بندہ نام بتلا کے ایک باپ کو معین کرے نا کہ فلاں باپ سے کہا۔ جب باپ ایک ہی ہوتا ہے تو پھر نام بتلانے کی ضرورت کیا ہے؟ یا اذ قال ابراہیم لآذر ہو جاتا، یا اذ قال ابراہیم لابیہ ہو جاتا، دو اکٹھے کیوں کیے گئے؟ لابیہ اور آذر، یا تو کہو باپ کئی ہو سکتے ہیں، تو کس کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے اتنے باپ ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے ایک ہی ہوتا ہے، پھر نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقی معنی باپ کا اب والا جو ہے یا والد والا وہ نہیں تھا، مجازی طور پر بولا جا رہا تھا، اسی لیے نام کی صراحت آگے کر دی گئی۔ پھر یہاں ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اظہار کیا، جب دیکھا کہ یہ لوگ شرک پہ پکے ہیں اور نہیں باز آتے، برات کا اظہار کر دیا۔ لیکن جب فلسطین میں پہنچے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام متولد ہوئے، پھر وہاں کعبہ تیار کیا، تو وہاں واپسی پر دعا کرتے ہوئے کیا کہا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مجھے بخش، میرے والدین کو بخش۔ تو وہاں والدین کی بخشش کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ تو جب یہ باپ تھا آذر اور یہ مشرک تھا اور برات کا اظہار کر کے چلے گئے تھے، پھر مغفرت کی دعا کرنے کا کیا مطلب؟ تو یہاں ابی ہے کا لفظ بولنا اور پھر آذر کی قید لگانا، وہاں والدین کا لفظ بولنا اور وہاں مغفرت کی دعا کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ والدین اور ہیں، یہ صرف تربیت کرتا رہا تھا، اسی لیے نام کی صراحت کر کے اس کو معین کیا جا رہا ہے، ورنہ لے ابی ہے کہنا کافی تھا یا لے آذر کہنا کافی تھا۔ دونوں کو جمع کرنے کا مطلب سوائے اس کے اور کیا ہوگا کہ چونکہ حقیقی باپ نہیں تھا اس لیے تعین کیا گیا۔ اور ہے آخر دعوانا ان الحمد۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جن کے آنے جہاں ہو گیا، جن کے آنے سے روشن جہاں ہو گیا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جن کے آگے سروراں خم رہے، اس سر تاج رفعت پہ
لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ یا اللہ کریم پیارے مصطفیٰ کا صدقہ جو کچھ ہم نے اس درس قرآن میں سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کے سمجھنے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری جسمانی، روحانی، کانی، ذہنی قلبی بیماریاں دور فرما۔ ہم سب کو مولا کریم صحت کی دولت عطا فرما۔ یا الہ العالمین عقل حلال صدق مقال کی توفیق عطا فرما۔ حق لال کھانے اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم پیارے مصطفیٰ کا صدقہ مولا ہم سب پر اپنا کرم فرما۔ یا الہ العالمین جیو ٹیکسٹائل والوں نے مولا کریم اس نئے کام کے لیے بہت ہی تعاون کیا ہے، مولا کریم اپنے کرم سے ان کے کاروبار کے اندر برکتیں رحمت نازل فرما، ان کے کاروبار کے اندر وسعتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین حبیب کا پاک کا صدقہ اس میں جو حضرات شامل ہوئے ہیں مولا ان کی دینی دنیاوی مشکلیں حل فرما، نیک مقاصد کے اندر کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب پر اپنا کرم فرما دے، 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں نیکی کرنے، نیکی پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے، بدی سے بچنے اور بدی کو روکنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے یہ ہمارا جو بیان ہم نے اپلوڈ کیا تھا یقیناً آپ نے مکمل سنا ہوگا، تو آپ کا ایمان جو ہے وہ منور اور روشن آپ نے کیا ہوگا اور دل کو سرور بھی آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں اور یہ محبتیں بانٹتے رہیں۔ اگر آپ کو آج والا بیان پسند آیا، اچھا لگا تو ضرور کمنٹ کے اندر اپنی حاضری لگائیں، ہمارے چینل کو فالو لائک کریں، شیئر کریں اور دوستوں کو بھی ساتھ لازمی بتائیں۔ انشاءاللہ ڈیلی اسی چینل کے اوپر بیانات آپ کو روزانہ نئے سننے کو ملیں گے۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔